آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ ناظرین ایک کال ہے ہمارے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں کامران بات کر رہا ہوں ریاست سے۔ ہاں جی فرمائیے۔ جی دراصل تمام علماء کرام کو میرا سلام، اور میرا سوال ایک یہ تھا کہ میں نے بھی کچھ عرصے پہلے سے قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہے، تو مجھے ایک جگہ میں اٹک گیا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی جواب معتدل مجھے ملے۔ جی فرمائیے۔ سورہ توبہ میں آئی تھنک کہ ایک جگہ ہے کہ اے نبی آپ جو ہیں 70 بار بھی مغفرت مانگیں گے، تو اس کا وہ کس کے لیے کہا گیا ہے، تو ذرا اس کا رہنمائی فرما دیں پلیز۔ انہوں نے کہا کہ وہ قرآن کریم خود پڑھ رہے ہیں سمجھ کے، تو اس میں کہیں آگے اٹک گئے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں، قرآن کریم ضرور سمجھ کے پڑھیں، لیکن کسی عالم کی رہبری میں رہنمائی میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو مقام عالم ہوں ان سے رہنمائی لیتے رہیں، بلکہ ان کے درس میں شامل ہوں تاکہ اس طرح کی شبہات نہ ہوں۔ اب رہی بات دوسری، جس آیت کو انہوں نے حوالہ دیا کہ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں قافلے میں دو قسم کے تھے، محبوب القسمت اور محروم القسمت۔ محبوب القسمت تو اتنے اچھے تھے کہ جن پر آپ نے ایک نظر کرم بھی ڈال دی تو پہاڑ بھی وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہو گئے، جیسے جبل احد ہے، زمین ہے، پتھر ہے، چرند پرند، جس سواری پہ آپ بیٹھے، اونٹنی، آپ کی ہر چیز وہ قیمتی ہو گئی۔ اور محروم القسمت وہ ہیں کہ اس کے لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ آپ کے وہ لب مبارک 70 مرتبہ بھی اس محروم القسمت کے لیے جو منافق تھا اس کے لیے اگر آپ دعا فرمائیں گے، 70 مرتبہ بھی استغفار طلب کریں گے، تب بھی اس کی مغفرت اللہ پاک نہیں فرمائیں گے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیے ظاہراً باطناً بہت زیادہ ایذائیں پہنچائیں، اور ان کے بیٹے مخلص مسلمان تھے، ان کی ریکویسٹ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوشش کی اللہ پاک بخشش فرما دے۔ اور پھر ان کا ایک احسان تھا کہ انہوں نے ایک غزوے کے موقع پر اپنا کرتا اس نے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے دیا تھا، تو آپ نے کفن کے طور پہ جب ان کے بیٹے نے آپ کا پیراہن مبارک مانگا تو آپ نے اپنا کرتا بھی عطا فرما دیا۔ تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ استغفار کے ساتھ ساتھ ایک ایمان کی وہ سمجھیے حلاوت ہونا بھی ضروری ہے کہ ایمان جب تک نہیں ہوگا، کنڈیشن ہے کہ وہ نہ ہو تو پھر سارا استغفار بھی بیکار ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں وہ محروم القسمت ہونے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں محبوب القسمت بنا دیں انشاءاللہ۔ آمین، بہت شکریہ۔ اللہ آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔